یہود کے ہاں یہ عقیدہ موجود تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں سے کسی کے پاس بھیجا تھا، لیکن وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے گئے، اور یہی مفروضہ ان کی حضرت جبرائیل سے دشمنی کی بنیاد تھا۔ حضرت جبرائیل نے تو اللہ تعالیٰ کی حکم سے قرآن مجید کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا۔ اس معاملے میں حضرت جبرائیل کو تو کچھ اختیار حاصل نہیں۔ فرشتے جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اپنے اختیار سے کچھ نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے تو وہ اللہ کا دشمن ہے، اور اگر کوئی اللہ کے سچے رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے تو وہ اللہ کا بھی دشمن ہے اور حضرت جبرائیل کا بھی دشمن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، اس وقت کیونکہ ان کا انسانوں کے ساتھ زیادہ میل جول رہتا تھا، لہٰذا یہ انسانوں کو جادو وغیرہ سکھاتے رہتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا تھا، بلکہ یہ تو شیاطین تھے جو کفر کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آزمائش کے لیے ان لوگوں کے پاس 2 فرشتے بھیجے، جن کا نام ہاروت اور ایک کا نام ماروت تھا، جو بابل یعنی بیبیلونیا عراق کا پرانا نام تھا اس کے رہنے والے تھے۔ یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے تھے کہ دیکھو ہم تو آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، پس تم کفر مت کرو۔ بس وہ ان دونوں کی بات نہیں مانتے تھے اور ان دونوں سے جادو سیکھتے تھے۔ جادو اس لیے سیکھتے تھے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا اور لوگوں کے گھروں میں فساد ڈالنا، اس طرح کے کام اب بھی بعض عورتیں بڑی سرگرمی سے سر انجام دیتی ہیں۔ اس مقصد کے لیے تعویذ، گنڈے، دھاگے اور نہ جانے کیا کچھ زراعت اختیار کیے جاتے ہیں۔ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ بندہ مومن کو یہ یقین ہو کہ اللہ کے اذن کے بغیر نہ کوئی چیز فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ ہی نقصان۔ جادو کا اثر بھی اگر ہوگا تو اللہ کے اذن سے ہوگا، چنانچہ بندہ مومن کو اللہ کے بھروسے پر ڈٹے رہنا چاہیے اور مصائب و مشکلات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو یہ تھا سورہ بقرہ کا 12واں رکوع۔ کل ہم سورہ بقرہ کا 13 رکوع ڈسکس کریں گے اور اس سے ہدایت حاصل کریں گے۔ سو میک شور یو فالو گائز اینڈ پلیز سپورٹ آور یوٹیوب چینل سیریز آف قرآن۔ جزاک اللہ خیرہ۔